محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عالم ارواح میں سرداری ثابت کرنے کے لیے میں نے ایک عنوان ایک موضوع عرض کیا تھا۔ مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک میری خدائی چلے گی میرے محبوب وہاں تک تیری مصطفائی چلے گی۔ میں احکم الحاکمین ہوں، تو رحمت للعالمین ہے۔ میں سارے جہان کا خالق و مالک ہوں، میرے نبی تو سارے جہان کا پیغمبر ہے۔ عالمین جمع عالم کی، عالم ارواح ایک مستقل عالم ہے جہاں روحیں رہتی ہیں پیدا ہونے سے پہلے۔ تو میں نے قرآن کریم میں سے موضوع عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، سارے رسولوں، سارے پیغمبروں، سارے نبیوں کو بلا کر ایک وعدہ لیا، ایک عہد لیا، ایک پیمان لیا، ایک اقرار لیا، ایک حلف لیا۔ آپ لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے، میں کتنا ہی قرآن بیان کروں، یہاں سڑک پہ نکل کر ایک آدمی کہہ دے گا جی یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہی نہیں، بس تمہاری تسلی ہو گئی، انہوں نے کہا ہو بالکل ٹھیک ہے۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک، میں نے آپ کے ذکر خیر کو اپنے نام کے ساتھ بلند کر دیا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تیرا نام نہ آئے کلمہ پورا نہیں، تیرا نام نہ آئے اذان پوری نہیں، تیرا نام نہ آئے تکبیر پوری نہیں، تیرا نام نہ آئے نماز مکمل نہیں، تجھ پر درود و سلام نہ ہو تو نماز مکمل نہیں۔ اور مالک نے اعلان کر دیا میرے محبوب یہ بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ اتنی بڑی شان دے کر کے بھیجا ہے اللہ پاک جل شانہ نے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس کو۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا تو اکیلے تھے، طبیعت میں وحشت آئی، گھبراہٹ سا آیا، اکیلا ہی ہوں، اگرچہ جنت میں تھے مگر اکیلا ہوں۔ خداوند کریم نے سیدہ حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت حوا پیدا ہوئی تو سامنے بیٹھی ہیں۔ اب میں کیا کیا باتیں بیچ میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ پاک جل شانہ نے فرما دیا ماں باپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مل کر بندے بناتے ہیں، مرد عورت مل کر آدمی بناتے ہیں۔ اگر تم بناتے ہو تو آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے اور حضرت حوا کہاں سے آئی تھی؟ فرمایا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ میں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا، پانی سے پیدا کیا، آگ سے پیدا کیا، ہوا سے پیدا کیا، اور میرے بندے زمین بنایا میں نے کن کہہ کے، آسمان بنایا میں نے کن کہہ کے، چاند بنایا کن کہہ کے، سورج بنایا کن کہہ کے، ستارے بنائے کن کہہ کے، سمندر بنایا کن کہہ دیا بن گئے، دریا بنائے کن کہہ کے، درخت بنائے کن کہہ کے، پہاڑ بنائے کن کہہ کے، فرشتے بنائے کن کہہ کے، سارا جہان میں نے کن کے ساتھ بنا لیا۔ انما
امرہ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ جب میرا کسی چیز کو بنانے کا ارادہ ہوا، میں نے کن کہہ دیا، ہو جا، وہ ہو گئی۔ او میرے بندے، جب تیرے بنانے کی باری آئی، میں نے تجھے کن کہہ کر کے نہیں بنایا، کن کے ساتھ نہیں بنایا، چاند کے ساتھ نہیں ملایا، سورج کے ساتھ نہیں ملایا، ستاروں کے ساتھ نہیں ملایا، درختوں کے ساتھ نہیں ملایا، پہاڑوں کے ساتھ نہیں ملایا، دریاؤں سمندروں کے ساتھ نہیں ملایا۔ لما خلقت بیدیا، او میرے بندے، میں نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تیری آنکھیں میں نے بنائی، تیری زبان میں نے بنائی، تیرے کان میں نے بنائے، تیرا دل میں نے بنایا، دماغ میں نے بنایا، سارے جسم کے اعضاء میں نے بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ کتنی سوڑی سوڑی صورتیں میں نے بنائی، کتنی خوبصورت آنکھیں میں نے بنائی، کتنا خوبصورت ناک میں نے بنایا، کتنا چوڑا ماتھا میں نے بنایا، سر پہ بال میں نے بنائے، ساری چیزیں میں نے بنائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تجھے عزت والا بنایا، اکرام والا بنایا، شرافت والا بنایا۔ اکرام میں نے تیرا کتنا کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، حضرت حوا پیدا ہو گئی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا، الہی یہ کون ہے؟ رنگین کپڑے پہنے بیٹھی ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا، اے آدم، میں نے تیرے لیے عورت پیدا کی ہے، تم دونوں مل کر میری دنیا بساؤ گے، انسانیت کی نسل پھیلے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر اور قریب پہنچے، بات کروں، اس سے پوچھوں، اسے کہوں میری طرف تو بھی دیکھ، میں تجھے دیکھوں، تاکہ تنہائی دور ہو، وحشت دور ہو، خلوت کا اندھیرا دور ہو جائے، طبیعت میں سکون آ جائے۔ آدم علیہ السلام آگے بڑھ کر میری طرف دیکھنا، یوں ہاتھ پکڑ کر پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ کون ہیں جی؟ آواز آئی، آدم ٹھہر جا، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے بنائی، فرما ہاں تیرے لیے، پر ایک اصول ہے، تم ساری انسانیت کے ابا، یہ سارے انسانوں کی اماں ہے، جب تک حق مہر ادا نہ کرو اس وقت تک تمہیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں۔ مہر ادا کرو پہلے۔ سارے انسانوں کی اماں کا حق مہر ہے، سارے انسانوں کا ابا حق مہر دے گا، سارے جہان کے انسانوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، گورنروں کی اماں، وزیروں کی اماں، نبیوں کی اماں، رسولوں کی اماں، ولیوں کتبوں ابدالوں کی اماں، بادشاہوں کی اماں، امیروں غریبوں کی اماں، کالے گوروں کی اماں، فقیروں درویشوں کی اماں، فاقے سے سو جانے والوں کی اماں، سب کی اماں کا حق مہر ادا کرو۔ الہ العالمین کیا حق مہر دینا پڑے گا؟ مجھے فرما میں کیا دوں؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں کیا دینا پڑے گا۔ فرمایا آگے چل کر کے تیری نسل میں سے تیری اولاد کا حق مہر سونا بنے گا، تیری اولاد میں سے حق مہر چاندی بنے گی، تیری اولاد میں سے حق مہر روپے پیسے بنیں گے، حق مہر میں مکان لکھے جایا کریں گے، دکان لکھی جایا کریں گی، پلاٹ لکھے جایا کریں گے، زمینیں لکھی جایا کریں گی، پر
اے آدم علیہ السلام تو سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہے، یہ سارے جہان کے انسانوں کی اماں ہے، تیرا حق محض سب سے نرالا، اور وہ یہ یہاں کھڑے کھڑے میرے محبوب پاک حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھو، حق محض ادا ہو جائے گا۔ ابھی لاکھوں برس دیر ہے حضرت کے تشریف لانے میں، مگر عظمت کا ڈنکا دیکھو کہاں بج رہا ہے۔ ابھی انسانیت وجود میں آئی، پوری دنیا میں صرف 2 انسان بنے، کالی کملی والے کی عظمت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جس نبی کی صورت سے تجھے آج پیار نہیں، جس نبی کی شکل سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کی سنتوں سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے اخلاق سے تجھے پیار نہیں، جس نبی کے قرآن سے تجھے پیار نہیں، ابھی نبی چھوڑ نبی کے دادے پردادے بھی پیدا نہیں ہوئے، مگر اللہ پاک کو دیکھو آدم علیہ السلام سے درود پاک پڑھوا رہا ہے۔ یہ جو میں کئی مرتبہ درود شریف کے لیے کہتا ہوں اور پڑھتے ہیں، خوش نصیب پڑھتے ہیں اور بد نصیب چپ کے بیٹھے رہتے ہیں۔ برابر والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو فالتو کام کر رہا ہے، تجھے کیا پتا 10 گنا معاف ہو گئے، 10 نیکیاں مل گئی، 10 درجے بلند ہو گئے، حضور کی شفاعت واجب ہو گئی۔ یہ ہے وہ چیزیں جو سیکھنے کی ہیں، معلومات کرنے کی ہیں۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی عظمت پر درود پڑھوا رہا ہے، اور امت ڈھول بجاتی ہے، ناچتی ہے، بھنگڑے ڈالتی ہے، گانے گاتی ہے، جلوس امام الانبیاء کے نام کا کاڑے نور جا کنجری کے، اس پاک نبی کی پاک عظمت کا کیا کہنا۔ ابھی آدم کی ذات پیدا ہوئی ہے، خدا فرماتے ہیں آدم یہاں کھڑے ہو کر 10 مرتبہ درود پڑھو، حق محض ادا ہو جائے گا۔ یہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آخری وقت میں بلایا، فرمایا میرے لگتے جگر، میرے نور نظر، اور میرے بیٹے میری ایک آخری وصیت سن لے، میرا ایک پیغام سن لے۔ جی ابا۔ فرمایا جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ پاک جل شانوں سے دعا مانگنا، اس مالک کائنات کے حضور میں جھولی پھیلانا، اس کے دروازے کے سوا کہیں اور اپنا ماتھا نہ جھکانا، اپنی جبین نیاز نہ جھکانا، اللہ کے دروازے پہ سب کچھ مانگنا، اور دعا مانگتے وقت اس کالی کملی والے کی ذات پہ درود پاک ضرور پڑھنا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت شیس علیہ السلام نے پوچھا، ابا جان انسانیت کے ابا آپ ہیں، ابو البشر آپ ہیں، اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کا سلسلہ آپ سے شروع فرمایا، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، سارے جہان کے انسانوں کے ابا بھی ہیں، یہ درود پاک کس پہ پڑھنے کے لیے حکم دے رہے ہو مجھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے لگتے جگر بات سن لے، میں جنت میں رہ کے آیا ہوں، میں جنت میں ایک عرصے تک رہا ہوں، میں نے جنت میں سرخ یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، سبز یاقوت کے محلات کے دروازوں پہ، ہیروں جواہرات والے دروازوں پہ، جنت کے اعلیٰ اعلیٰ مکانوں پہ، سونے چاندی کی اینٹوں پہ، مشک و عنبر کستوری کے گارے بنے ہوئے، گارے سے بنے ہوئے محلات پہ، جنت کے درختوں کے ایک ایک پتے پہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے۔ وہ اتنا جلیل القدر پیغمبر آئے گا،
ہمارا ایمان ہے اگر حضور پیدا نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتی، یہ جہان نہ ہوتا، یہ سورج ستارے نہ ہوتے، یہ آسمان نہ ہوتا، یہ باغ و بہار نہ ہوتی۔ اور ہر نبی کے ذمے یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی تھی۔ اللہ کے بندوں کچھ بات یاد بھی رکھا کرو، پچھلے جمعے کو میں نے عرض کر دیا تھا، عالم ارواح میں وعدہ لے لیا مولا نے ہر نبی سے کہ نبوت اپنی چلانا، شریعت جو میں تمہیں دوں گا تم اس کو چلانا، لیکن اعلان میرے محبوب کا کرتے جانا۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جلیل القدر پیغمبر، خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا اللہ کے حکم سے، اور جب بیت اللہ مکمل ہو گیا تو اللہ پاک سے انعام مانگا، مزدوری مانگی، بخشش مانگی، حق مانگا۔ اندازہ لگاؤ اس گھر کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کا مستری خلیل اللہ ہو، گارا دینے والا اٹھانے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہو، اور جہاں روٹیاں پکا کے لانے والی سیدہ ہاجرہ ہو، اور جہاں پانی لانے والی سیدہ سارہ ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ابا حضرت خلیل اللہ نے اعلان کر دیا، میرا سارا گھرانہ آ جائے، میں اپنے مولا سے آج کچھ مانگوں گا۔ جھولی ذبیح اللہ کی ہے، جھولی سیدہ ہاجرہ کی ہے، جھولی حضرت سارہ کی ہے، اور مانگنے والا خلیل اللہ ہے، اور دروازہ جس کا ہے وہ اللہ ہے۔ جس گھر پہ کھڑے ہیں وہ بیت اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خاندان اکٹھا کر کے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اور میرے مولا میں نے تیرے حکم کے مطابق تیرا گھر بنا دیا، اب اس گھر کی آبادی کے لیے میں تجھ سے انعام مانگتا ہوں، اکرام مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، میری آل میں سے ایک ایسا رسول نبی بھیج جو تیرے گھر کو چار چاند لگائے۔ یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں خلیل اللہ کی دعا بن کر آیا ہوں۔ دعا مانگی یتلو علیہم آیاتک، یا اللہ ایسا نبی بھیجیو جو تیرا قرآن امت کو سکھائے، تیری کتاب لوگوں کو سکھائے۔ یہ بد گادوں پہ تو نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ جس مقصد کے لیے نبی تشریف لائے وہ سارے مقصد ہم نے ختم کر دیے۔ نبی جھوٹ کو مٹانے آئے تھے، ہم نے جھوٹ کو زندہ کیا، سچ کو مردہ کر دیا۔ نبی بدماشی کو مٹانے آئے تھے، ہم نے بدماشی کو زندہ کر دیا، شرافت کو مردہ کر دیا۔ سچ پوچھو ہمارے منہ اس قابل نہیں کہ اس کالی کملی والے کا نام لیا جائے، اس لیے کہتا ہزار بار بشویم دہن بمسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں ہزار مرتبہ گلاب اور عنبر سے منہ دھو کر کالی کملی والے تیرا نام لوں، ڈرتا ہوں پھر بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بن کر آئے۔ جتنے 1,24,000 نبی آئے، کوئی صوبے کا نبی، کوئی ضلع کا نبی، کوئی ڈسٹرکٹ کا نبی، کوئی قوم کا نبی، کوئی برادری کا نبی، کوئی علاقے کا نبی، آئی کالی کملی والے کی باری کہتا تاروں سے یہ کہہ دو، تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں، قوموں کے پیغمبر، قوموں کے پیغمبر آ تو چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں۔ سارے جان کا نبی، درختوں کے پتوں کا نبی، سمندر کے قطروں کا نبی، زمین کے ذروں کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، ستاروں کا نبی، عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، ساری کائنات کے انسانوں کا
کا نبی، جنوں کا نبی، فرشتوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کہاں تک تفصیل میں آپ کو لے جاؤں گا؟ بالآخر وہ وقت آ گیا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ اللہ پاک عالم الغیب ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، بے نیاز ہوا نا، جان کے حضور کے ابا کا نام عبداللہ رکھا اور والدہ کا نام سیدہ آمنہ رکھا۔ خدا کے حکم کے بغیر نبی کی اماں کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا، نبی کے ابا کا نام کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں کیا مصلحت تھی؟ اللہ پاک بے نیاز ہے، غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اسے پتا تھا کہ آخری دنیا میں آ کر کے لوگ بگڑیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کہا کریں گے، اس لیے میں نے باپ کا نام عبداللہ رکھ دیا کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہو، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو، عبداللہ کا یتیم پیدا ہو، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہو، آمنہ کی جھولی میں پلے، سیدہ حلیمہ کا دودھ پیے، وہ مصطفیٰ ہو سکتا ہے، مجتبیٰ ہو سکتا ہے، مرتضیٰ ہو سکتا ہے، وہ ساری کائنات کا مصطفیٰ ہو سکتا ہے، لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا اور ہے، نبی اور ہے، امام الانبیاء ہے، سارے جہان کا سردار ہے، پر خدا نہیں۔ اندازہ لگاؤ، جو یتیم ہو جائے وہ بھی خدا ہو سکتا ہے، جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے، جس کو کپڑے کی ضرورت پڑے، جو شادیاں کرے، جس کے گھر میں اللہ پاک بیٹیاں پیدا کرے، بچے پیدا کرے، جس کے یہاں شادی کے لیے صحابہ کرام چل کر آئیں، یہ شادی کے لیے دوسرے کے دروازے پہ جائے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ مرتضیٰ ہے، وہ مجتبیٰ ہے، وہ ساقی کوثر ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ سارے جہان کے انسانوں کا، نبیوں کا، رسولوں کا سردار ہے۔ وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے تو میرا تیرا بیڑا پار ہوگا۔ وہ امام الانبیاء ہے، صرف خدا نہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کتنی خوش قسمت مائی ہوگی جس کے پیٹ میں سرکار تشریف لے آئے۔ آپ ماں کے پیٹ میں ہیں، یتیم ہو گئے، حضرت عبداللہ چل بسے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی زندہ، دادا زندہ، قریش خاندان ہے، عزت والا خاندان ہے، برومندانہ خاندان ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا کو بٹھا لیا اشارہ کر کے۔ حضور کا دادا کھانا کھا کر جلدی سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ آج بھی سمجھدار بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ کھانا کھایا اور باہر چلے گئے، بیٹھک میں اپنا آرام کیا، اور جن بوڑھوں کو متھا مارنے کی عادت ہوتی ہے وہ گھر میں ہی پڑے رہتے ہیں، سارا دن منہ سے لڑتے رہتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دادی نے اشارہ کر کے بٹھا لیا اور کہنے لگی حضرت کے دادا کو، میں بڑی پریشان ہوں، میں بڑی حیران ہوں، تمہیں کیا بتاؤں، آپ مرد ہو، باہر رہتے ہو، میری پریشانی میں رات کٹتی ہے، دن کٹتا ہے۔ عبد المطلب نے پوچھا تجھے کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ نو، یہ بیوہ بہو، یہ آمنہ نہ جانے کہاں سے عطر منگاتی ہے، کہاں سے خوشبو منگاتی ہے، سارا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے، ہر وقت خوشبو آتی ہے، جہاں سو جائے وہاں خوشبو، جہاں بیٹھ جائے وہاں خوشبو، جہاں آرام کرے وہاں خوشبو، جو چیز گلاس جس میں پانی پیے اس میں خوشبو، جس برتن کو ہاتھ لگائے اس میں بھی خوشبو آتی ہے۔ عبد المطلب کہنے لگا پھر ساسنوں میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا، تو بھی گھر میں رہتی ہے، وہ بھی گھر میں رہتی ہے، پوچھ کیوں نہیں لیا کہ کون لا کے دیتا ہے عطر؟ نئی بات بتاؤں، تو عورت ذات ہے، اپنے گھر میں رہتی ہے، سارا مکہ میرا سر کھاتا ہے، کبھی اس محلے کے لوگ آتے ہیں، کبھی اس محلے
آتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ تو عورت ذات ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں لگتا خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ یہ خاص عطر ہے، یمن کا عطر نہیں، فلسطین کا بنا ہوا عطر نہیں، مصر کا عطر نہیں، شام کا عطر نہیں، عراق ایران کا عطر نہیں، یہ کوئی خوشبو بھی خاص ہے۔ حضرت کے دادا نے کہا پھر پوچھ کیوں نہیں لیتی؟ پوچھ لینا کہاں سے لاتی ہے؟ بیوہ ہے بھی پیٹ سے، ہے بھی حمل سے، اور ہے بھی بیوہ، ایسا اچھا عطر لگاتی ہے ہمیں اپنی آبرو کا ڈر لگتا ہے۔ آج کل تو جنٹلمینی کرنے پہ آئے تو پھر بیوہ ہوں، سہاگن ہوں، پھر خیر ہی خیر ہے بس۔ توجہ ہے سب کی؟ بڑی عجیب بات عرض کرنے لگا ہوں۔ جب حضرت کے دادا نے یہ کہا پوچھ کیوں نہیں لیتی، حضرت کی دادی کہنے لگی کیسے پوچھوں؟ کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے پاس جاتی ہوں، آمنہ کے اپنے پاس بلاتی ہوں، کہنے لگی حد ہو گئی، جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں مجھے، تو میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں، مرد پھر بھی تکڑے دل والا ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی حضور ابا، ذرا آنا سامنے۔ اللہ غنی، کیا نظارے ہوں گے جب دو جہان کی دولت کو لے کر سید آمنہ تشریف لا رہی ہیں۔ حد ہو گئی جب میری نگاہ میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے مجھے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پسینے آ جاتے ہیں مجھے، تو میں روم میں آ جاتی ہوں، میری زبان گنگی ہو جاتی ہے، میں بات نہیں کر سکتی۔ آپ مرد ہیں، آپ پوچھ لیں، مرد پھر بھی تکڑے دل والا ہوتا ہے۔ عبد المطلب نے آواز دی، بیٹی آمنہ، جی حضور ابا، ذرا آنا سامنے۔ اللہ غنی، کیا نظارے ہوں گے جب دو جہان کی دولت کو لے کر سید آمنہ تشریف لا رہی ہیں۔ وہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں جس مائی نے نبی کو جنم دیا، جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، اس مائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ صرف ہم تمہیں برے لگتے ہیں جب تمہاری ہم وہ اصلی رگ پکڑتے ہیں نا، ڈول ڈماکیوں والی، ناچنے کودنے والی، بس یہاں آ کر کہتے ہو بھائی تقریر تو بڑی اچھی کرتا ہے پر یہ بڑا کام خراب ہے، ہمارا گلا پکڑ لیتا ہے۔ اور جس نبی کی آمد پر خدا نے عطر کی بارش برسائی تم وہاں بدتمیزی کرتے ہو۔ جناب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے پوچھا، بیٹی یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ سارا مکہ مہک گیا، سارا مکہ معطر ہو گیا، سارے مکے میں چرچا ہے، یہ تمہیں کون عطر لا کے دیتا ہے؟ کالی کملی والے کی اماں فرمانے لگی، ابا کسی نے نہیں لا کے دیا، نہ تم نے لا کے دیا، نہ کسی اور نے لا کے دیا، نہ میں نے ساری زندگی میں عطر کبھی خریدا نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، مجھے منڈی کا پتہ نہیں، مجھے عطر والے کی دکان کا علم نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا، نہ کسی نے لا کے دیا، اور ملا پھر کہاں سے آ گیا؟ روتے ہوئے فرمانے لگی، ابا پریشان نہ کرو، نہ تم آئے نہ میں لائی، ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور فرمانے لگی، اگر کچھ اور بتا دو دیوانی کہو گے
تم تو خوشبو سونگھتے ہو نا. عورت کی عادت ہوتی ہے بیچ میں کاٹ کے بات کرنے کی. جب حضور کے دادا نے پوچھا اور حضور کی اماں نے جواب دیا تو دادی کو تھوڑا سا بول آ گیا. اپنے گھر والے کو کہنے لگی یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ایٹر منگاتی ہے، ایٹر لاتی ہے، ایٹر استعمال کرتی ہے. استعمال کی بات نہ کرو، اس سے اچھی طرح پوچھو یہ تو جہاں تھوکتی ہے وہاں سے ہی خوشبو آتی ہے. فرمانے لگی تم نے صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتا دوں دیوانی کہو گے. ہر رات ایک پیغمبر خواب میں مبارکباد دینے آتے ہیں. میں درختوں کے پاس سے گزرتی ہوں، درختوں کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں. میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑوں کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں. اور کہنے لگی ابا تمہیں کیا بتاؤں، یہ کئی مرتبہ مجھے چاند سلام کرنے آ چکا. مبارکباد دینے چاند بھی آیا، پیغمبر آئے، ترتیب وار ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. اب انہیں پتا چلا کہ یہ تو بہت بڑی عظمت والی چیز ہے، کوئی ہمارے گھر میں تو کوئی شے آنے والی ہے، ہمارے گھر تو کوئی عجیب و غریب چیز آنے والی ہے. عرض میں نے اس لیے کی یہ بات کہ جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے نور کی عطر کی بارش فرمائی، آج اسی نبی کا امتی کلمے کے بغیر دنیا سے جا رہا ہے. جھوٹ بول بول کر، حرام کھا کھا کر دنیا سے جا رہا ہے، بدماشیاں کر کر کے دنیا سے مر رہا ہے. جس نبی کی آمد پر آسمان نے عطر کی بارش برسائی، رحمت کی بارش برسائی، آج اسی نبی کی امت ہے جھوٹ کو زندہ کرتی ہے، بدماشی کو زندہ کرتی ہے، حرام خوری کو زندہ کرتی ہے، اللہ کے قرآن کو ٹھکراتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، جب وہ رات وقت آیا، رات دن میں جھگڑا ہوا، رات کہنے لگی الہ العالمین وہ سعادت مجھے ملے، رات میں امام الانبیاء تشریف لائے. دن کہنے لگا سعادت یہ مجھے ملے، یہ دولت ملے نبی آخر الزمان دن میں پیدا ہو. آئے رات لڑی، دل لڑا، جھگڑا کیا نبی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. کبھی تیرے دل میں بھی چھرا چلا نبی کی سنت کو گھر میں لانے کے لیے؟ کبھی تجھے بھی شرم آئی اپنے گھر میں نبی کا لایا ہوا قرآن لانے کے لیے؟ گانا ہے، بجانا ہے، ہر وقت گیت، بدماش کنجریوں کے گیت گاتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بے نماز کی شفاعت میری ذمہ داری نہیں. اللہ پاک نے فرمایا رات تجھے بھی محروم نہیں کرتا، اور دن تجھے بھی محروم نہیں کرتا. صبح صادق ہو رہی ہوگی، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، دونوں کو دولت ملے گی. میرے نبی کی آمد ایسے وقت ہوگی جب دو ایک جائے گی، رات دن آ رہا ہوگا، دونوں ہی حصہ لے لو. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا ایک دل بھی جی متلایا نہیں، ایک دن بھی جی خراب نہیں ہوا جس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. صبح کے وقت مورخین کتابوں والے لکھتے ہیں کہ حضور کے گھر والوں کے پاس غربت اتنی تھی، افلاس اتنا تھا، تنگ دستی اتنی تھی کہ گھر میں چراغ کے لیے تیل کے پیسے نہ تھے. کتابوں والے یوں ہی لکھتے ہیں. مگر ایک بات ہے مسلمانوں، قاری حنیف کہتا ہوں میرا دل نہیں مانتا. جو دو جہان کا سردار جہاں آئے وہاں تیل کے پیسے نہ ہوں، اصل بات کچھ اور ہے. اور لوگوں جہاں 14 طبق کی روشنی، جہاں نبوت کا آفتاب طلوع ہونے لگا ہو، جہاں سراج منیرہ تشریف لا رہے ہو، جہاں امام الانبیاء تشریف لا رہے ہو، جہاں دو جہان کی
کی روشنی خود آ رہی ہو، وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے وہاں چراغ؟ موم بتیاں کیا کریں گی؟ لالٹین دیے وہاں کیا کریں گے؟ جہاں سراج سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے حضور کی پیدائش کے وقت پیاس لگی، فرمایا ایسی حور نے مجھے گلاس دیا، نہ میں نے ساری زندگی میں آج تک ایسی عورت دیکھی اور نہ ایسا گلاس دیکھا اور نہ ایسا پانی پہلے کبھی پیا۔ میں نے وہ پی لیا اور اللہ پاک نے میرے یتیم کو پیدا فرما دیا، کوئی تکلیف نہیں۔ دنیا کا دستور ہے، یہ کام مردوں کا نہیں، عورتوں کا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تکلیف تو بڑی ہوتی ہے عورت کو، لیکن وہ کان لگائے رکھتی ہے، اب بھی دائی بولے، نانی بولے، دادی بولے، بتائے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، جلدی بولے، شرم کی ماری پوچھتی نہیں۔ بڑی بےتابی ہوتی ہے، اسے کوئی تو گھر کا بولے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہے گھر میں تو دائی وائی تھی نہیں نا، دائی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ میرا در یتیم جب پیدا ہوا اور میں اچانک یکدم اٹھی، کوئی گندگی نہیں، کوئی غلاظت نہیں، نلانا نہیں پڑا، دلانا نہیں پڑا، کوئی صفائی نہیں کرنی پڑی۔ فرماتی ہیں پیدا ہوئے، میں اٹھ کر یکدم دیکھنے لگی، میں اپنے محبوب کو، اپنے یتیم کو دیکھتی کیا ہوں، ادھر دنیا میں تشریف لائے اور فوراً زمین پہ ماتھا رکھ دیا، زمین پہ جبین نیاز رکھ دی اور یہ بتا دیا میری اماں آج تک قبروں کو سجدے ہوتے رہے، بتوں کو سجدے ہوتے رہے، چاروں طرف جاہلیت پھیل گئی، گمراہی پھیل گئی، اس مولا کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اب میں تمہیں بتا دوں، میں اسی ایک کے دروازے پہ اپنی جبین نیاز جھکایا کروں گا۔ سب کو یہی بات بتاؤں گا کہ اس کے دروازے کے سوا اور کہیں ماتھا نہ جھکے۔ فرماتی ہے میں نے اٹھایا، پیار کیا، ماتھے پہ بوسہ دیا، سبحان اللہ۔ فرماتی ہے میں نے ماتھے پہ اگر جب بوسہ دیا نا، میرے لب ٹھر گئے، سینے سے لگایا، میرے سینے میں ٹھنڈک آ گئی، اور اس قدر روشنی ہوئی حضور کی پیدائش کے وقت۔ فرماتی ہے میں نے کیسر و کسرا کے محل دیکھ لیے۔ کیسے ہو گیا؟ کسی نے دروازے پہ دستک دی، ابھی خبر پھیل رہی تھی، حضرت عباس کو پتا چلا، چچے تھے نا سارے، عباس کو پتا چلا، امیر حمزہ کو پتا چلا، ابو لہب کو پتا چلا، فلانے کو پتا چلا، سارے اکٹھے ہو رہے تھے ابھی کہ اکٹھے ہو کر کے سارے بھتیجے کو دیکھیں گے، یتیم بھتیجے کو دیکھیں گے اپنے سارے اکٹھے ہو کر۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، عبد المطلب دروازہ کھولنے گئے، کون ہے بھائی؟ جواب ملا لا جبریل، میں جبرائیل ہوں۔ کس لیے؟ فرمایا اللہ پاک نے حکم دیا ساری مبارکبادوں سے پہلے مجھ خدا کی طرف سے جا کر آمنہ مائی کو مبارکباد پیش کر۔ سب نے مبارکباد دے دی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی جھولی میں تشریف فرما ہے۔ بنو سعد کے قبیلے کی دائیاں آئی بچوں کو لینے کے لیے، جو یتیموں کو پالا کرتی تھی، جو بچوں کو پالا کرتی تھی، انعام لیا کرتی تھی، ان کا یہ کاروبار تھا۔ کئی دائی آئی ادھر سے بھی، پتا چلا بچہ ہوا ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، دروازے سے یہ سن کر کھسک گئی، یتیم ہے، لاوارث ہے، باپ کوئی نہیں، کہیں کھسک گئی۔ کتابوں والے تو لکھتے ہیں کہ دائیوں نے اٹھایا نہیں،
مگر قاری حنیف کہتا ہے کہ ان کے ذمے گناہ کیوں لگاؤ بیچاریوں کے، وہ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے اٹھا لیتی؟ کوئی امانت ہی سیدہ حلیمہ کے لیے مولا نے بھیجی ہے اور کوئی غریب لے کیسے جاتی؟ حلیمہ کمزور قسم کی مائی ہے، ضعیفی بھی ہے، ایک اور بچہ بھی ہے، اس کو بچہ کسی نے دیا نہیں۔ کہنے لگی اس گھر میں یتیم کا پتہ لگا ہے، دیکھ تو لوں، پتہ تو کروں کیسا گھر کا حال ہے۔ دروازہ کھلوایا، اندر آئی، آمنہ کو کہنے لگی مبارک ہو یتیم تیرا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا مبارک ہو، خیر مبارک۔ کہنے لگی میرا ارادہ ہے کہ چلو خالی نہ جاؤں، تیرے یتیم کو ہی لے جاؤں۔ کہنے لگی اپنے یتیم کی مجھے زیارت تو کرا، دکھا تو صحیح۔ علماء نے لکھا حضرت آمنہ نے چٹی چادر حضور کے چہرے انور سے اٹھا دی۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے اتنا زبردست میری آنکھوں میں نور کا لشکارہ لگا، میری آنکھیں گھبرا گئی۔ وضحیٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے اب اور فکر ہو گیا کہ میں تو کمزور سی دائی ہوں، اگر کوئی اور آ گئی تو یہ دولت پھر مجھے نہیں ملتی، کوئی اور نہ لے جائے اس دولت کو۔ امام الانبیاء والی دولت پہ حلیمہ کو ناز آ گیا۔ کہنے لگی آمنہ قافلہ چلا گیا کل کا، میں اکیلی پیچھے رہ گئی ہوں، اجازت دو میں جلدی چلتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے سرکار کو اٹھا کر ماتھے پہ بوسہ دیا میرے لب ٹھر گئے، میرا دل ٹھر گیا، میرے ہاتھوں میں ٹھنڈک آ گئی اور میں نے سینے سے لگا کر نکلنے کی کوشش کی، کوئی اور نہ آ جائے، کوئی اور نہ اس دولت کو لے جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی دولت کہاں ملے گی تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ اور کالی کملی والے یہ اتنی بڑی دولت میرے مقدر میں تھی جو مل گئی۔ حلیمہ جلدی خدا حافظ کہہ کے آمنہ کے پاس سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے اور حضرت آمنہ دوڑ کے آئی، حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا، انعام بڑا دینے کی کوشش کروں گی جو مجھ سے ہو سکے گا۔ حلیمہ ایک مرتبہ اور دیدار کرا دے، زندگی کا کچھ بچا نہیں ہے، شاید اس صورت کو پھر دیکھ سکوں گی کہ نہیں۔ نکلتی نکلتی کئی مرتبہ آمنہ دوڑ دوڑ کے آئی اور حلیمہ کی گود میں پیار دے گئی۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا۔ نبی کی اماں کو تو موت کا یقین ہے، تجھے آج تک موت کا یقین نہیں۔ آدم علیہ السلام نے نبی کی ذات پہ درود پڑھا، بیٹے سے درود شریف پڑھوایا، اللہ پاک خود درود پاک بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں۔ اور آج عاشقوں کا حال تو دیکھو ذرا، دیکھ رہے تو 12 تاریخ کو باجے بجیں گے، گانے ہوں گے، ناچ ہوں گے، بھنگڑے ہوں گے۔ خدا کی قسم میرے تیرے نبی نے قسم کھا کے کہتا ہوں ان باجے گاجوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ تو درود پاک پڑھ جتنا تیرے سے پڑھا جائے، تو قرآن کریم کی تلاوت کر جو تیرے نبی نے تیرے حوالے کیا ہے۔ یہ تمہیں تعلیم کس نے دی ہے؟ اور آج سے 10-15 سال پہلے نہ یہ جلوس تھے، نہ یہ کوئی بات تھی، یہ سارے کے ساری اب آ کر کے ہوئے ہیں تاکہ تم کھیل تماشوں میں لگ جاؤ اور ہماری طرف کوئی جان نہ کرنا کہ ہم تمہارا کیا علاج کر رہے ہیں۔
یہ حکمرانوں کی سازش ہے. جیسے چور کتے کو ٹکڑا نہیں ڈالتا کہ تو ٹکڑے میں لگ میں گھر لوٹتا ہوں، بالکل وہی طریقہ بنایا ہوا ہے. فلاں جگہ فلاں جلوس کی فلاں وزیر قیادت کرے گا، فلاں جگہ فلاں چیئرمین کرے گا، اور تم نے کبھی قرآن کی قیادت نہ کی. چار جماعتوں کی قیادت تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے. اے کاش تم نبی کے دین کے وارث بنتے، تم نبی کے دین کی قیادت کرتے، تم نبی کی سیرت کی قیادت کرتے، تم پروگرام بناتے کہ ایک ایک سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ کرو. پانی پینے میں بھی 3 سنتیں ہیں. بسم اللہ کر کے پیو، 3 سانس میں پیو، بیٹھ کر کے پیو. یہاں سب کچھ کھڑے کھڑے. نبی کی سنتوں کو مردہ کر کر کے گھر سے نہ نکالو، برباد ہو جاؤ گے. کھانا کھانے کی سنتیں ہم نے نکال دی، کپڑا پہننے کی سنتیں ہم نے نکال دی. اللہ کا قرآن ہمارے گھروں میں نہیں، خاندان میں نہیں، برادری میں نہیں، قبیلوں میں نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا انشاءاللہ 4 جمعے تک مسلسل مضمون چلے گا. الحمدللہ ان بزرگوں کے مجھے ہاتھ لگے ہیں. اگر میں سارے سال اس یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کروں اور ہم سب کی عمر ختم ہو سکتی ہے. سیاہی کے لیے سمندر ختم ہو سکتے ہیں، کلموں کے لیے درخت ختم ہو سکتے ہیں، مگر محبوب مکہ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا 100 میں سے 1 حصہ ادا نہیں ہو سکتا. اور جس کا ثنا خواں خود خدا ہو، جبریل جس کا دربان ہو، انبیاء علیہ السلام سے جس کا حلف لیا گیا ہو، اس کی شان کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا. اس لیے بدعت سے بچنے کی کوشش کرو، خرافات سے بچنا. اللہ پاک کہیں بیچ میں نہ لے لے. ہاں اگر ہم بیچ میں آ گئے تو بربادی سے کوئی نہیں بچے گا. اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ. میں نے پہلے بھی بڑی دنیا برباد کر دی، تم کون ہو؟ ایک جھٹکا لگاؤ سارے ختم. ایک جھٹکا. ابھی پرسوں پرلے دن فیصل آباد کے پاس ایک جھٹکا لگا، دونوں بسوں کا 50-100 آدمی قیمہ بن گئے. شکلیں نہیں پہچانی جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو زندہ کرو قرآن کے لیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے لیے زندہ کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی پرکار صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، اس سونے نبی کے طفیل ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا الہی سب کی بگڑی بنا دے. مولا اجڑوں کو بسا دے. الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے. مولا یہ جتنے حضرات تشریف فرما ہیں سب کے روزی میں، رزق میں، کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا. اپنے دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیاں بھر دے. کراچی میں ساتھی ہیں مولانا اسحاق صاحب، شمع کیسٹ والے، دینی کیسٹیں ہزاروں بیچتے ہیں، لوگوں میں تبلیغ کا ذریعہ ہے. دلدار ہے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک ساری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما. مولانا اسحاق صاحب جو دین کی کیسٹیں بنا کر کے 48 ملکوں میں بھیج رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکتوں سے نوازے، دین و دنیا میں شادمانی اور کامرانی عطا فرمائے. اور ہم تمام کی اولاد کو نمازی بنا، نیک بنا. ہمارے گھروں کو قرآن سے آباد فرما. مولا ہماری قبروں کو اپنی رحمت سے آباد فرما. مولا کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما. الہی جن لوگوں نے مسجد کی خدمت کی ہے ان کو کروڑوں گنا برکت عطا فرما. یا اللہ ان کی ساری دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما. 2 جہان کی سعادت عطا فرما. ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما. آباء و اجداد کی مغفرت فرما. دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کئی ساتھیوں نے خط لکھے ہیں بیرون ملک سے، اندرون ملک سے. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما،
سرفراز خان صاحب بہاولپور کے ساتھی ہیں، خدمت گزار ہے میرا، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ گجرانوالے کے ساتھی ہیں کافی سارے، اللہ پاک سب کو اپنے فضل و کرم سے نوازے۔ عبد الرحمان ہے یہ پرانا، اس کے والد کو تکلیف ہے، حاجی محمد رمضان صاحب میرا حج کا ساتھی ہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے۔ اور محمد یاسین اور جتنے بھی ساتھی ہیں، یہ قاری عبد الاول ہے، حاجی شفیع صاحب ہے، مسجد کے خدمت گزار، یا اللہ دو جہان میں سب کو رنگ دے، اپنی رضا نصیب فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ